السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آج کا واقعہ، آج کا قصہ، ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا۔ آج کا قصہ ایک شوہر اور حاملہ عورت کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان بنے گا۔ چھوٹا سا واقعہ سننا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک صحابی مدینے کے اندر کاروبار شروع کیا، اپنی چھوٹی سی دکانیں بنائیں، اور مدینے کے اندر وہ پوری محنت کرتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، جو محنت کرتا جاتا اسے اتنا ہی نقصان ہوتا۔ وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں گیا۔ جب وہ مجلس میں پہنچا، عمر کی نظر اس صحابی پہ پڑی تو عمر خوش ہو گیا، اور عمر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ آجا میرے دوست آجا، کیونکہ وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانتے تھے اور عمر اس صحابی کو پہچانتے تھے۔ تمام صحابی کو عمر نے بیٹھایا اور کہا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، کئی سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے عمر، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنی ایک داستان سناتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بڑا درد بھرا ہوا واقعہ ہے۔ عمر نے کہا کیوں نہیں، تم میرے دوست ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ میرا پرانا دوست ہے، یہ کچھ سننا چاہتا ہے، ان کی باتوں کو سنو۔ وہ صحابی مدینے کے اندر کاروبار شروع کیا، ایک چھوٹی سی دکانیں بنائیں، اور پوری محنت کے ساتھ اس دکان پر محنت کرتا تھا، خوب کوششیں کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جتنی میں محنت کرتا تھا مدینے کے اندر، اتنا ہی مجھے نقصان اور گھاٹا ہوتا تھا۔ آخر میں ایک دفعہ بیوی کے پاس آیا، میں نے اس سے مشورہ کیا کہ مجھے ملک شام جانا ہے اور وہاں سے سامان خرید کے لا کے مدینے میں بیچوں گا، اللہ مجھے نفع دے گا۔ بیوی کہتی تھی تم چلے جاؤ گے، آگے پیچھے کوئی اور نہیں ہے، اور میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس بیوی کی بات کو سن کر میں واپس لوٹ آتا اور ملک شام جانے کا جو ارادہ تھا اسے میں کینسل کر دیتا، ختم کر دیتا۔ پھر میں مدینے میں محنتیں شروع کی، جتنی محنت کرتا اتنا ہی نقصان۔ آخر ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو مجھے ملک شام جانا ہی جانا ہے، کیونکہ وہاں سے سامان خرید کے لا کے مدینے میں بیچوں گا، اللہ مجھے نفع دے گا۔ وہ صحابی کہتے اے عمر اللہ کی قسم، اے عمر اللہ کی قسم، جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو مجھے ملک شام جانا ہی پڑے گا، بیوی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم چلے جاؤ گے، اس کے اندر جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں نے فوراً آسمان کے طرف دیکھ کے کہا میں ان کو اللہ کی حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں، اور میرے اور میری بیوی میں گرما گرمی ہوئی اور میں چلا گیا۔ میں جب ملک شام گیا 2.5 سال کے بعد، جب میں ملک شام سے لوٹنے لگا، میرے دل کے اندر خوشی ظاہر ہوئی کہ اب میں مدینے لوٹ کے جاؤں گا، میں بیوی سے اور بچوں سے ملوں گا، نہ جانے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا۔ مجھے بہت خوشی تھی، میں بہت سارا سامان خریدا، بیوی کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی بہت سارے زیور خریدے۔ میں ملک شام سے مدینے کے طرف چلنے لگا۔ جب میں مدینے کے باؤنڈری میں پہنچا، میرے اندر اور بھی خوشی ہوئی، میں اور بھی خوشی کے مارے جھومنے لگا کہ اب ان قریب اپنی بیوی سے ملیں گے، بچوں سے ملیں گے، نہ جانے گھر پہ لڑکی ہوئی یا لڑکا۔ وہ کہتے ہیں عمر اللہ کی قسم، جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا، جب میں نے گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے۔ میں نے دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے۔ میں نے پڑوسی سے معلوم کیا میری بیوی کہاں، میرے بچے کہاں؟ پڑوسی نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ بچے کی پیدائش کے وقت درد کی شدت کی وجہ سے بچے کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے عمر اللہ کی قسم، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اس مسافر کے دل پر کیا گزری ہوگی جو 2.5 سال کے بعد اتنے سارے ارمان کو لے کے آیا ہو، اور گھر پہ جب پہنچے اس کو نہ بیوی ملے نہ بچہ ملے، اس مسافر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اے عمر اللہ کی قسم، میں نے سارا سامان زمین پر پھینکا، سامان کس کام کا، یہ زیور کس کام کا، یہ کپڑے کس کام کا، بیوی نہ رہی بچے نہیں رہا۔ میں نے اپنے پڑوسی سے کہا مجھے اللہ کے واسطے اس قبر تک لے کے چلو جس قبر کے اندر تم نے میری بیوی کو دفنایا ہے، تم نے میرے بچوں کو دفنایا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے پڑوسی میری انگلی پکڑ کے اس قبر تک لے کے گئے جس قبر کے اندر میری بیوی کو دفنایا تھا، میرے بچوں کو دفنایا تھا۔ میں اس قبر پر بیٹھ گیا، میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنا شروع کر دی کہ دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ میرے بیوی بچے کو بخش دے۔ ابھی میں قرآن کی آیت پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک قبر پھٹی،
اچانک قبر پھٹی، میری نظر قبر کے اندر گئی، میں نے قبر کے اندر جب جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ میری بیوی پڑی ہے، بچہ کبھی دائیں طرف جا رہا ہے کبھی بائیں طرف جا رہا ہے۔ میں نے جھپٹ سے بچوں کو نکالا، دیکھا کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ اے عمر، اللہ کی قسم، میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یا اللہ، تو نے میری بیوی کو مار دیا، میرے بچوں کو زندہ رکھا اور میری بیوی کو مار دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، جب تو جا رہا تھا اس بچے کو میرے حوالے کر کے گیا تھا، میں نے امانت واپس لوٹا دی۔ میری عزت کی قسم، اگر تو بیوی کو بھی میرے حوالے کر کے جاتا تو اسی قبر سے آج تیری بیوی کو بھی میں واپس لوٹا دیتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو آپ اس قصے کو سن کر مجھے امید ہے آپ کا ایمان بنا ہوگا، یقین بنا ہوگا۔ جب بھی آپ کہیں جائیں پیچھے کی چیز کو اللہ کو سونپ کے جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب آپ کہیں جاؤ گے، پیچھے ہر چیز کو اللہ کے ذمے سونپ کے جاؤ گے تو خدا کی قسم، خدا وہی ہے، ساری چیز وہی ہے، اللہ کا نظام وہی، قانون وہی ہے، اللہ تمہاری چیز کو تمہیں حفاظت کے ساتھ لوٹا دے گا۔ تو جب بھی کہیں جائیں ہر چیز کو اللہ پر سونپ کے جائیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ایک اور قصہ ہم آپ کو سنائیں گے، فاروق اور اس کی بیوی۔ مدینہ کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ 27 سال کے بعد جب شوہر لوٹ کے آیا تو بیوی کس حالت میں تھی، بچے کس حالت میں تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ویڈیو آپ کے سامنے بھی آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے سامنے شیئر کریں، ان سے کچھ آپ کو فائدہ ملے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔